اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حل من سائل فأعطیہ، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، حل من مستغفر فأغفر لہ، ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں۔ اب ایک سوال کرتے ہیں، ہم نے تو بڑا مانگا، ہماری تو سنتا نہیں، تو وہ کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ضرور سنتا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نہ سنوں، سنانے کے کچھ قانون ہیں، ان کو فالو کرو تو میں سنتا ہوں۔ مثلا کسی کی کمائی حرام ہے تو اس کی دعا رک جاتی ہے، سنتا اس کی بھی ہے، لیکن دعائیں قبول ہونے کے لیے ایک حدیث یاد آ گئی۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ارید ان تستجاب دعوتی، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ نے فرمایا اجتنب من اکل الحرام تستجب دعوتک، یہ بڑے زمانے بعد مجھے یہ جملہ یاد آیا۔ آپ نے فرمایا حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں گی، رزق حرام چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ نے اتنا وعدہ کیا ہے کہ میں دیتا ہوں، تمہاری تنخواہ تھوڑی ہے، شیطان کہتا ہے کیسے گزارا ہوگا، رشوت نہیں لوگے کیسے گزارا ہوگا، تمہارا کاروبار ہے، سارے بازار والے جھوٹ بول رہے ہیں، تم سچ بولو گے تو تمہارا سودا کون خریدے گا۔ تو اس سب کا اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میرے بندو گھبراؤ نہیں، پالنے والا تمہارا اللہ ہے، وہ صرف تمہیں نہیں پالتا، کل کائنات کو پالتا ہے۔ ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین۔ قرآن شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب پہ شروع کیا، رب پہ ختم کیا، کہ اس میں ہمیں بہت دھوکہ لگتا ہے کہ روٹی کہاں سے کھائیں گے، بچوں کی فیسیں کہاں سے دیں گے، تو رازق اللہ ہے۔ نماز پڑھو، نفل پڑھو، اور یہ نہ کو میری سنتا نہیں، اللہ کی قسم قبول کرتا ہے اور ضرور قبول کرتا ہے، مصلی نہ چھوڑو، آزماتا ہے۔ ایک دعا میں 10 سال مانگتا رہا، دعا نہیں چھوڑی، اور ہمیشہ یہ کہتا میرے مانگنے میں کمی ہے، دینے والا بہت کریم ہے۔ 10 سال کے بعد جا کر میری اس دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہوئے۔ ہم 2 منٹ کی مانگتے ہیں اور وہ بھی آنکھیں اوپر ہوتی ہیں اور آمین آمین، اور مولوی صاحب رٹی رٹائی دعا مانگتے ہیں، وہ تو دعا ہی نہیں۔ جو فرضوں کے بعد دعا کی جاتی ہے وہ تو رٹے رٹائے جملے ہیں، دعا کیفیت کو کہتے ہیں، نہ کہ چند الفاظ کو۔